گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی خوبصورت کلام ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور ان کلاموں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے، ایک ایسا کلام ہے جو غموں کا اور دکھوں کا مداوا ثابت ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کلام کو جب بھی سنتے ہیں تو غم دور ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ذکر کس حبیب پاک کا ہے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جس کے بارے میں خود امام عشق و محبت ایک جگہ لکھتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ مگر اس کلام میں اپنے دکھوں اور اپنے غموں کی التجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انوکھے انداز میں کی گئی ہے۔ جی ہاں، میرے آقا اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی مدنی چینل پر بہت سارے دکھی، پریشان حال، بیمار، قرض دار موجود ہوں۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غمگین دل کے ساتھ التجا پیش کرتے ہیں۔ زبان ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی، کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، انشاءاللہ ان کی زبانی، ان کے قلم سے لکھے گئے اس کلام کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم آج کے اس مبارک کلام کی برکت سے ہم سب کے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ نبی پاک کی ایک نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ کلام ہے، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اس میں غم سے مراد یقیناً آپ جانتے ہیں دکھ، رنج و ملال، بے شمار سے مراد لا تعداد۔ یہاں آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، نثار سے مراد صدقے ہونا، قربان ہونا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انوکھے انداز میں، کس دل گرفتہ اور غمگین انداز میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ عاجز غلام آپ پر قربان ہو جائے، میرے غم بے حد بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس شعر میں سنت صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے پیارے انداز میں ادا کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اعلیٰ حضرت یہاں اسی طرح کی عرض کر رہے ہیں کہ آقا بندہ تیرے نثار ہو جائے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ آقا نگاہ کرم فرمائیے، غم بے حد ہو گئے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہی رہیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش مال و جان کے بدلے میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز رہا، اور خود اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو، اپنا سب کچھ نثار کرنے کی بات اپنے کلام میں بھی کی۔ لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یاد رہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے دکھ کا احساس رکھ، عزیز علیہ ما عنتم، قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ امت کا مشقت میں پڑنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گراں گزرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہتے ہیں، اور حریص علیکم کا یہ تقاضا بھی ہے۔ اس لیے آپ کی بارگاہ میں دنیا میں بھی اپنی قضاء حاجات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے عرض کیا جاتا ہے، اور آپ کی انہی شفقتوں کی وجہ سے قیامت کے دن بھی جب ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس روز بھی امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ گویا آپ جسم میں آنکھ کی طرح ہر کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پورے جسم میں کہیں بھی درد ہو، آنکھ فوراً بہہ نکلتی ہے، آنسو فوراً بہہ جاتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ آقا آپ کریم ہیں، آپ ہم پر مہربان ہیں، اب بہت غم ہو گئے ہیں اور میں آپ پر نثار ہو جاؤں، ایسی نگاہ فرمائیے کہ یہ غم دور ہو جائیں۔ گویا اس پورے کلام میں
اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں، اپنے دکھوں کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا، التجا کروں گا کہ آج کے سلسلے کو بڑی توجہ کے ساتھ بھی سننا ہے، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگا کر سننا ہے۔ کیا معلوم آج نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی ہم پر پڑ جائے کہ ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام دکھ دور ہو جائیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت اسی عرض اور معروض کے سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سنوار آقا۔ اب یہاں کھیل سے مراد کیا ہے؟ کھیل بگڑنا یہ محاورہ ہے کہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، اور سنوارنا یعنی درست کرنا۔ اب یہاں عرض کیا کی جا رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بنا بنایا کام دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میرے کام کو سنوار دیجئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنے مشکل حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کو نہ ہوتے۔ اس پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک بار عہد فاروقی تھا، حلب کے لشکر جرار سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا شعار اور انداز ہی یہ تھا، نبی پاک تو اپنے مزار میں جلوہ فرما تھے، مگر صحابہ کرام یا محمدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پیارے آقا کو اس جنگ کے دوران پکارا کرتے، نبی پاک سے استغاثہ کیا کرتے، اور ان نعروں کی برکت سے، ان استغاثوں کی برکت سے کئی بار جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ بلکہ ایک بار طبرانی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرما تھے، رات کو نماز کے لیے اٹھ کر وضو فرمایا اور 3 بار لبیک فرمایا کہ تیری مدد کی گئی، اور فرمایا تیری مدد کی گئی۔ حضرت میمونہ نے عرض کی کہ حضور کس کو فرما رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ راجز ایک صحابی کا نام ہے، حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں وہ مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف آ رہے تھے کہ ان کو غیر مسلموں نے گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت انہوں نے امداد کے لیے پکارا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے گویا اس آواز کو سنا اور فرمایا لبیک تیری مدد فرمائی گئی۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب کسی مشکل میں ہوتے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے، اور اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اپنایا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بنے بنائے کام بگڑ رہے ہیں۔ یہاں بہت ساری اس کی توجیہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہم جو جس نیت کے ساتھ پڑھے، اگر آج کوئی کاروباری طور پہ پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے، کوئی جناب اپنے فیملی کے اندر پریشانی کا شکار ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ ہم سب ایک بڑی پریشانی میں تو ضرور گرفتار ہیں، اور اس کا خیال سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، نیکیوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، شیطان ہمارے ارادوں کو پامال کر دیتا ہے۔ کئی بار نیت کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، پھر شیطان گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو واقعی یہ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے، بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو نبی پاک سے التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی کو مد نظر رکھ کے اس شعر کو سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کرم فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سنوار آقا۔ بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا کا سنوار
اگلا شعر، منجدار میں آ کے ناؤ ڈوبی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا خوبصورت انداز ہے التجا کرنے کا۔ اب یہاں منجدار سے مراد بھنور ہے، اور یہ نارملی جب کسی کشتی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچ سمندر میں پھنس جاتی ہے، ایک بھنور آ جاتا ہے یا وہ پرخچے اڑنے والا طوفان آ جاتا ہے تو منجدار اسے کہا جاتا ہے۔ ناؤ سے مراد یہاں کشتی ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس محاوروں کے استعمال کے ساتھ اپنی زندگی کی ناؤ، اپنی زندگی کی کشتی کے بارے میں التجا کرنے کہ یا رسول اللہ اب میری جو کشتی ہے وہ طوفان میں پھنس گئی ہے، کیسے پار ہوگا، یہ سارا زندگی کا جو سفر ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجئے، آپ امت کے ناخدا ہیں، آپ امت کی کشتی کے نگہباں ہیں، کرم کیجئے کہ میری یہ کشتی کنارے لگ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اس میں بہت سارے تصورات شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کوئی دنیاوی پریشانیوں کو بھی مد نظر رکھ کے پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہے، اور جو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم سب کو ہونا چاہیے، تو وہ بھی التجا کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان گناہوں کے سمندر سے، ان گناہوں بھرے معاملات سے میں کیسے پار لگوں گا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ اپنی کرم نوازی فرمائیے۔ بہت سارے اس طرح کے وظائف بھی تو ہیں جس میں نبی پاک سے ہاتھ پکڑنے کی التجا کی گئی ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ آقا ہمارا ہاتھ پکڑیے اور ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دلائیے۔ یہاں بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام بخاری نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں مفلوج ہو گیا، پاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا سن ہو جاتا ہے پاؤں، تو کسی نے آپ کو علاج بتایا کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے اس کو یاد کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا یا محمد، یعنی آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، ابھی پکارنا تھا، پیارے آقا کی طرف التجا کرنی تھی کہ وہ پیر درست ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام ہر لمحے، ہر مصیبت میں اپنے آقا کو یاد کیا کرتے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی انداز اپنایا ہے کہ حضور کرم کیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے۔ کیا لکھتے ہیں؟ منجدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ منجھدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، ہائے ہائے ہائے، منجھدار پہ آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے غم زدہ انداز میں عرض کرتے ہیں آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ اب یہاں ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ سے مراد شکستہ ہونا مراد ہے کہ زندگی کی مشکلات سے، اس کے بوجھ سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اتنا بوجھ ہو چکا ہے، آقا یہ بوجھ آپ اتار۔ للہ سے مراد خدا کے لیے، اور اتارنے سے مراد کہ ہم میری پیٹھ سے یہ بوجھ اتر جائے، ورنہ یہ پیٹھ ٹوٹ گئی ہے مشکلات پریشانیوں کے بوجھ سے۔ بڑا شاندار انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، اور دلوں کو چھو جانے والا انداز ہے کہ یا رسول اللہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے، دنیا کی مشکلات کے بوجھ سے کمر ٹوٹی جا رہی ہے، میرا یہ بوجھ اتار دیجئے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے بھی اپنے مناجات کے ایک شعر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، یہ جو پیٹھ جو گناہوں کی وجہ سے کمر ٹوٹنے کا انداز ہے، جو ذکر ہے وہ اس انداز میں کیا کہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا پیٹھ پر بہت بوجھ ہے، آپ کریم ہیں، اس بوجھ کو اتروا دیجئے، اس بوجھ کو اتارنے میں مدد فرمائیے، آپ کرم فرمائیں گے تو یہ بوجھ اتر جائے گا، اور زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری،
مختار آقا۔ اگلے شعر میں میزان عمل کا تذکرہ ہے اور کس انداز میں ہے۔ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ یہاں ہلکا سے مراد کم وزن، پلے سے مراد ترازو کا جو پلڑا ہو، اور وقار سے مراد مرتبہ و مقام ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ یقیناً گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، ہمارا پلہ تو ہلکا ہی ہے یا رسول اللہ، امتی آپ کے ہیں، غلام آپ کے ہیں، آپ کا وقار بہت بھاری ہے۔ اگر آپ ہمارے میزان عمل پر تشریف لے آئے، آپ نے اپنے کرم سے اس پلے کو بھاری کر دیا تو ہی بیڑا پار ہوگا، ورنہ تو ہمارا اگر اسکیل پر نامہ اعمال پر فیصلہ ہوا اور میزان عمل پر فیصلہ ہوا تو پھر تو ہم نے ناکام ہی ہونا ہے۔ آقا امتی آپ کے ہیں، کرم کیجئے گا، میزان عمل پر بھول نہ جائیے گا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قیامت کے دن انہی جگہوں پر کرم فرما ہوں گے کہ خود ایک بار ایک صحابی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تلاش کرنا ہو تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، یا حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، یا پل صراط پر ڈھونڈ لینا، گویا اپنے غلاموں کی مدد ہی فرما رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت اس دن کی یاد کرتے ہوئے پیارے آقا سے التجا کس خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں کہ آقا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ اللہ اللہ، وہی انداز ہے آقا۔ مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا۔ یہاں مجبور سے مراد بے بس ہے، اختیار سے مراد طاقت و قدرت ہے۔ آقا سے عرض کی جا رہی حضور اگر ہم بے بس و مجبور ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے آقا تو وہ ہے نا جو با اختیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرف گویا اس شعر میں اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کا اختیار لے لوں۔ تو آقا فرماتے پس میں نے شفاعت کا اختیار لے لیا کیونکہ یہ زیادہ عام اور کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ شفاعت متقی ایمانداروں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت خود ہی لکھتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ایک ہی ہستی ہے جس کی چلنی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ میرے آقا سجدے میں جب امت کے لیے فریاد رسی کر رہے ہوں گے تو ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو فرمائیں گے اس کی وہ بات پوری کی جائے گی۔ اللہ غنی، اس دن بھی اختیار اللہ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی بات کو عرض کیا جا رہا ہے کہ آقا محشر کے دن ہم تو بے بس ہوں گے، ہم تو مجبور ہوں گے، اتنے گناہ ہیں کہ جواب بھی نہیں ہوگا، بس امید یہ ہے کہ آپ با اختیار ہیں اور آپ با اختیار ہو کر اپنے امتیوں کو ضرور شفاعت کی نوید سنائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اسی توقع اور اسی امید کو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے سناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، دوزخ میں تو کیا
میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ بہت خوبصورت انداز ہے، بڑی پیاری سیکوینس ہے، سنتے جائیے اور میدان محشر اور آخرت کے ان تصورات میں کھوتے جائیے اور آقا کی بارگاہ میں التجا کرتے جائیے۔ مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا۔ مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، مجبور ہیں ہم تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا، تم کو تو ہے اختیار آقا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔